السلام علیکم میرے پیارے دوستو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شادی کے بعد کا واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ دوستو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شادی کے 3 دن کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لانے کے لیے اپنے بیٹی کے سسرال تشریف لے گئے، یعنی کہ حضرت علی کے گھر تشریف لے گئے اور اپنی بیٹی کو آزمانے کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی فاطمہ میں تمہیں لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ میرے والد بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں، میری کوئی ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کو انکار کروں، لیکن میرے پیارے ابا حضور، میں نے آپ سے ہی سنا ہے کہ شوہر کے اجازت کے بغیر اپنے گھر سے کبھی بھی باہر مت نکلنا۔ میرے گھر پر میرے شوہر موجود نہیں ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے شوہر کا انتظار کر لوں۔ بیٹی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دیوار کا سہارا لے کر وہیں زمین پر بیٹھ گئے اور حضرت علی کا انتظار کرنے لگے۔ اور یہ بھی بڑی عجیب بات تھی کہ آج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر پر بہت ہی دیر سے تشریف لائے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیوار میں ٹیک لگائے زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ نظارہ دیکھ کر آپ بہت ہی زیادہ حیران ہوئے۔ پھر کچھ دیر بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیارے داماد حضرت علی سے پوچھا، علی، اگر تم اجازت دو تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو لے کر اپنے گھر چلا جاؤں۔ یہ سن کر حضرت علی بہت ہی زیادہ رونے لگے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا رنگ روپ کچھ بھی نہیں ہے، میری آج جتنی بھی عزت ہے وہ سب آپ کے قدموں کی برکت سے ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر میں آپ کو کیسے اجازت دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، علی، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کو سمجھایا ہے کہ بیٹی فاطمہ، اپنے شوہر کے اجازت کے بغیر تم گھر سے نہ نکلنا اور ہمیشہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ اس لیے فاطمہ نے مجھ سے کہا کہ ابا جان، جب تک میں اپنے شوہر سے اجازت نہ لے لوں تب تک میں گھر نہیں جا سکتی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہنے لگے، آپ دعا کرنا کہ اللہ پاک فاطمہ کے اس عمل کے برکت سے مجھے کل قیامت کے دن بھی کامیابی عطا فرما دے۔ دوستو، اسی طرح سے آپ کو مدینہ شریف کا ایک اور واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ مدینہ شہر میں ایک شوہر نے اپنے بیوی کو پابند کیا، یعنی کہا، سنو، میں باہر جا رہا ہوں اور میرے پیچھے تم گھر سے باہر مت نکلنا، اور میں جب تک گھر پر نہ آ جاؤں تم میری اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا۔ دوستو، گھر کے سامنے ہی اس کے والد کا گھر تھا، یعنی کہ اس عورت کا مائکہ تھا جس میں اس کا بوڑھا باپ بھی رہتا تھا۔ ایک دن اس کے باپ کے گھر سے پیغام آیا کہ اس کا بوڑھا باپ بہت ہی زیادہ بیمار ہے اور آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ اور اس کے بعد جیسے ہی بیٹی کے پاس باپ کا پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے،
تب اس بیٹی نے کہا کہ میں نہیں جا سکتی کیونکہ میرے شوہر نے مجھ کو پابند کر کے گئے ہیں، اور میرے شوہر نے مجھے پابند اس لیے کیا ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے مجھے پابند کیا ہے، اور میرے شوہر نے فرمایا ہے کہ میرے اجازت کے بغیر گھر سے باہر مت نکلنا، اور مجھے اس وقت اس بات کی کوئی خبر نہیں ہے کہ میرا شوہر کس میدان میں جہاد کر رہا ہے۔ جاؤ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھو کہ میرا باپ بیمار ہے اور میں اپنے شوہر کے اجازت کے بغیر جاؤں کہ نہیں جاؤں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، جاؤ اور اس عورت سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ دوستو، کچھ دنوں کے بعد پھر سے اس عورت کے پاس خبر آئی کہ تمہارا باپ بہت ہی زیادہ بیمار ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ اس عورت نے پھر اللہ کے نبی سے پتہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تمہیں جزا عطا فرمائے گا۔ دوستو، اس کے بعد جب 4 دن گزر گئے تو پھر خبر آئی کہ تمہارا باپ انتقال کر گیا ہے اور اپنے باپ کا آخری صورت کا دیدار کر لو۔ دوستو، ذرا سوچئے، بیٹی کے گھر کے تھوڑی ہی دور پر اس کے باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور وہ بیٹی اپنے باپ کی جنازے میں نہ جا سکی تو اس بیٹی کے دل پر کیا بیتتی ہوگی۔ دوستو، اس کے بعد اس عورت نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اس پیغام کو بھیجا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور میرے شوہر مجھے گھر سے نکلنے کے لیے منع کر کے گئے ہیں، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہی الفاظ کہا جو پہلے آپ نے فرمایا تھا، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تمہیں جزا عطا فرمائے گا، اور وہ عورت اپنے شوہر کے اجازت کے بغیر اپنے باپ کے جنازے میں شامل نہ ہوئی۔ دوستو، کچھ دنوں کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کے بارے میں پتہ کرو کہ وہ عورت اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے گئی تھی یا نہیں۔ تو صحابہ اکرام جب پتہ کر کے واپس آئے تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قربان جاؤں آپ کی نظام پر، آپ کے فرمان پر، وہ عورت آپ کے دین کی پہرے دار بن گئی اور وہ اپنے باپ کی جنازے میں شامل نہ ہوئی۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ کو اٹھایا۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں کہ اس عورت کا مقدر جاگ گیا اور ہم نے دیکھا کہ چند آنسو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں سے گرنے لگے، اور آپ نے جب اپنے مبارک چہرے کو صاف کیا اور فرمایا کہ جاؤ اور اس عورت کو یہ خوشخبری سنا دو کہ تم نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے، اور تیری اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھے بھی بخش دیا اور تیرے باپ کو بھی بخش دیا۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں۔